بھارت کا 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ، دریائے ستلج میں سیلاب کی پیش کی اطلاع دی۔ بھارت نے پاکستان کو 24 اگست کو سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ سیلابی صورتحال پر آگاہی واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں کی تعمیل کا پابند ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، جس سے خطے کے امن و استحکام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل، پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر سیلاب سے تباہ کاریاں، پاک وطن سمیت متعدد نشیبی علاقے زیر آب۔ نالا ڈیک میں 30,000 کیوسک کا ریلا کنگرا سے گزرنے لگا۔ حفاظتی بند نہ ہونے سے دیہاتوں کو شدید خطرہ۔ تربیلا ڈیم کا لیول 1549 فٹ سے بڑھ گیا۔ منگلہ 76% بھر چکا۔ راول خانپور اور سملی ڈیمز میں بھی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 5,43,000 کیوسک اور اخراج 5,07,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کے ایک اور اسپیل نے انٹری دے دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے تیز بارش، ویلنشیا ٹاؤن، بابڈا ٹاؤن، رائے ونڈ روڈ میں بارش، جیل روڈ، شادمان اچرا، مزنگ، ایم عالم روڈ پر بھی موسلا دھار برسات۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی فیڈر سٹرپ، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ لودھرا، چونیا، قصور میں بادلوں کی گھن گرج، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، الرٹ جاری۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت چارسدہ، نوشہرہ، سوابی اور مردان میں ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ بڑی بروقت آپ نے جب اس کو دیکھا، برف کا تودہ تو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ نے جو اطلاعیں کی اور پوری کوشش کی آپ نے، تو آپ نے الحمدللہ بہت بڑی قومی خدمت کی ہے۔ سچی بات ہے، بہت خوش ہوا، پوری قوم آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ وزیراعظم کی غزر میں گلیشیئر پھٹنے کی پیش کی اطلاع دے کر 300 قیمتی انسانی جانیں بچانے والے ہیروز سے ملاقات۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان کو 25-25 لاکھ روپے انعام دیا۔ شہباز شریف نے تینوں افراد کو عوام کا ہیرو قرار دیا۔ Denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt to entrench illegal occupation by Persia. Pakistan also fully endorsed and joined the statement issued by 31st Arab Islamic countries along with the Secretaries General of the OIC. پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ فلسطینیوں کو 2 سال سے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، یہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب غزہ لہو ہے اور غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی 2 ٹوک انداز میں گریٹر اسرائیل منصوبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام نامنظور ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول ہے، فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی ہم منصب سے ملاقات۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اپنے بھائی سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں غزہ کی تشویشناک صورتحال پر بات کی۔ غزہ میں امن کے لیے مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری رسائی پر اتفاق کیا گیا اور دونوں جانب سے پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی فوج نے ناصر اسپتال پر ایک بار پھر بم برسا دیے۔ اسرائیلی حملے میں 5 صحافیوں سمیت 20 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ خان یونس اور دیگر علاقوں میں 24 گھنٹوں میں امداد کے متلاشی 28 افراد سمیت 58 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے 2 ہفتوں کے دوران
غزہ سٹی میں 1000 عمارتیں تباہ کر دیں، درجنوں لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، بھوک کی شدت سے 4 بچوں سمیت 11 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ یکم تا 12 ربیع الاول عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ، 50ویں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھی ہوگی، 11ویں ربیع الاول کی شب خصوصی محفل نعت ہوگی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز کے انعقاد کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثنا کے گھر پر حملہ کیس میں بڑا فیصلہ، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اسماعیل سیلا، راشد شفیق، انصر اقبال، بلال اعجاز سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا، 16 ملزمان کو 3 سال قید، فواد چودھری اور زین قریشی مقدمے سے بری۔ فیصل آباد کی ATC نے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنائیں، 34 کو بری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ، جنید اکبر کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ۔ سلمان اکرم نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ان کی زندگی کھلی کتاب ہے اور کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا جب ان سے 2 ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار، نہ مل اونر۔ ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے حملوں کو سہا ہے، کوئی ملال نہیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ سلمان مشکل وقت میں بانی کے ساتھ کھڑے رہے اور بڑی قربانیاں دیں، اس وقت پارٹی کو سلمان کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بیہودہ تھا، سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی سلوک کیا جائے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے GTV نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں پیش گوئی کی کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت زیادہ عرصے نہیں رہے گی۔ سرکاری ملازم پر تشدد کا مقدمہ، صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کا 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی ATC نے ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ ہوٹل پر پیش آیا، لاشیں اور زخمی عباسی اسپتال منتقل۔ کراچی میں ڈرگ روڈ انڈر پاس میں تیز رفتار مزدہ بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 خاتون زخمی۔ پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر کے مزدہ تحویل میں لے لی۔ واٹر کارپوریشن کی غفلت، اہلیان کراچی کے لیے ایک اور امتحان۔ ضیاء الدین روڈ پر شاہین کمپلیکس کے قریب سیوریج لائن دھس گئی۔ واٹر کارپوریشن کی 66 انچ ڈایا سیوریج لائن 20 فٹ نیچے ہے۔ لائن کی تبدیلی میں 4 روز لگیں گے۔ 4 روز تک اردو بازار، بنس روڈ، آئی چندریگر روڈ سمیت ملک کی سب سے بڑی اجناس کی مارکیٹیں متاثر ہوں گی۔ سٹی کورٹ، سول اسپتال اور حقانی چوک میں بھی نکاسی آب کا عمل متاثر۔ مرمتی کام کے دوران ضیاء الدین احمد روڈ اور شاہین کمپلیکس سے ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا، اس سے قبل کیس کی 3 سماعتیں ملتوی کی گئی تھیں۔ وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے 1000 سے زائد لیپ ٹاپس غائب ہونے کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں لیپ ٹاپ غائب ہونے کا انکشاف ہوا۔ 784 لیپ ٹاپس ریکور کر لیے گئے، 247 تاحال لاپتہ۔ اسکیم کے 89 لیپ ٹاپ چوری بھی ہوئے۔ آڈٹ حکام کے مطابق اسکیم میں بے ضابطگیوں کے باعث قومی خزانے کو 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا کہ تجارت کے بدلے پاک بھارت جنگ رکوائی، جنگ میں 7 طیارے گرے، جوہری جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی، میں نے صاف کہا کہ اگر تم لڑتے رہو گے تو میں تجارت نہیں کروں گا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ 7 میں سے 4 جنگیں ٹیرف اور ٹریڈ کا استعمال کر کے رکوائیں،
यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी में 5 सहाफ़ियों के जाँ बहक होने से अमरीकी सदर का लाइल्म होने का इजहार। कहा कि उन्हें सहाफ़ियों की अमवात का इल्म नहीं, अलबत्ता अब गजा में जंग बंद होनी चाहिए। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुल फिरोजा और नजीहा अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डयाना बेग, मिश्रा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की सफ़े अव्वल की अदाकारा खालिदा रियासत को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। खालिदा रियासत ने अपने फ़नी कैरियर में लातादाद ड्रामों और सीरियल्स में काम किया। उन्हें किरदार निगारी में ठहराव और मुकालिमों की अदायगी के अंदाज से अपने हम असर फनकारों में अलहदा मुकाम हासिल था।